आज एक कतरा भी काफी होगा। अज साह भी नहीं खुले राह भी नहीं, इंज टोक अनोखड़े टुकदे नहीं, टुर पवें ते फासले मुक जांदे, घर बैठे पैंडे मुकदे नहीं। आज कदम कदम चलेंगे। माजी के गुनाह तो एक आंसू से धोए जा सकते हैं ना। वो एक फकीर था, बाजार में खड़ा रो रहा था, तो किसी ने रोक के कहा, बाबा क्या माजरा है, किसी ने मारा है, क्यों रो रहे हो? उसने कहा नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, इन लोगों के रवैये ने रुला दिया। कहा क्या मतलब? कहा बाजार से गुजर रहा था, इन लोगों को दुनिया में खोए हुए देखा तो मेरे दिल में तरस जागा, तो मेरा ख्याल ये हुआ कि इन बंदों की रब की सुलह ना करवा दूं। तो मैंने फिर उससे बात की, तो आवाज आई, ठीक है ले आ इनको मेरी चौखट पे, एक आंसू से सारे गुनाह माफ कर दूंगा। मैं बड़ा खुश हुआ, मैं इनसे बात की, ये उल्टा मेरा मजाक उड़ाने लगे, जा बाबा काम कर, तुझे क्या पता दुनियादारी क्या होती है। तो वो तो मान रहा था, यही नहीं मान रहे, तो मुझे इनके रवैये पे रोना आ रहा है। वो कहता है मैं बख्शने पे आमादा हूं, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, राह रबे मंजिल ही नहीं, जलवाए तूर तो मौजूद है, कोई मूसा ही नहीं। वो तो कहता है मैं माफ कर दूंगा, लेकिन ये अजीब है कि ये आमादा ही नहीं है, ये मान ही नहीं रहे। तो मुझे इनके रवैये पे अफसोस आ गया, इनके रवैये पे रोना आ गया, इसलिए मैं रो रहा हूं, वरना ने मुझे मारा नहीं, कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। खैर अगले दिन वही बुजुर्ग कब्रिस्तान के करीब से गुजरे तो देखा कि वो बाबा कब्रिस्तान में खड़ा रो रहा है। तो फिर रोक गए, बाबा बाजारों में भी रोता है, कब्रिस्तानों में भी रोता है, आज क्या माजरा है? कहा आज भी मेरा माजरा कल वाला ही है। कहा क्या मतलब? कहा कल बाजार से गुजर रहा था, उनको दुनिया में खोए हुए देखा, मेरे दिल में तरस जागा, तो मेरा ख्याल हुआ इन बंदों की और रब की सुलह करवा दूं। तो वो तो मान रहा था, वो बंदे ही ना माने, तो आज मैं इधर आ गया। मैंने कहा चलो इनसे बात करते। आज मेरा ख्याल ये हुआ कि कब्रिस्तान वालों की और रब की सुलह करवा दूं। तो कहा फिर आज क्या बना? कहा आज ये मान गए हैं, वो नहीं मानता। तो साहिबो आज वो मान रहा है, आज हम मान जाए। मैंने कुतब में पढ़ा है कल कयामत के दिन नेकोकार भी पछताएंगे। बदकारों का पछताना तो समझ में आता है, नेकोकार क्या क्यों पछताएंगे? जब अपने अच्छे आमाल की जजा देखेंगे तो पछताएंगे, जो चंद लम्हे जाया कर दिए वो भी क्यों जाया कर दिए। कीमती जिंदगी है, ये टूटती सांसें, इनकी कदर कीजिए। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मुझे इस बात की समझ नहीं आती थी कि जो कुरान ने कहा इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। तो मैं समरकंद के बाजार से गुजर रहा था, तो वहां एक आदमी फट्टे पे बर्फ रख के बेच रहा था और साथ आवाज लगा रहा था। आजकल तो यहाँ वो पापड़ बेचने वाले भी कोई आवाज लगाते, तो वो बर्फ के ऊपर, बर्फ फट्टे के ऊपर रख के बेच रहा था और साथ आवाज लगा रहा था। आवाज क्या थी? इरहमू इरहमू अला मन यजूब रासो मालिही, ओ गुजरने वालों मेरे पे तरस खाओ, मैं ऐसा ताजर हूं जिसका रासुल माल पिघलता जा रहा है। चूंकि ये जो बर्फ है ऐसा सौदा है जो गाहक का इंतजार नहीं करता। आप कपड़ा बेचते हैं, आज गाहक नहीं आया, हो सकता है कल दुआने महंगा बेच लें। आप पेट्रोल बेचते हैं, हो सकता है कि कल पड़ा पड़ा 6 रुपये ऊपर चला जाए, आपका लाखों करोड़ों का फायदा हो जाए। लेकिन आप अगर बर्फ बेचते हैं, आज नहीं बिकी तो कल बर्फ ही नहीं होगी। तो वो सिल पे बर्फ बेच रहा था और साथ लोगों को दुहाई देते हुए कह रहा था, ओ लोगों मेरे पे तरस खाओ, मुझसे बर्फ लेते जाओ, मैं ऐसा ताजर हूं जिसका रासुल माल पिघलता जा रहा है। तो कहते हैं जब उसने ये आवाज लगाई ना, तो मेरे कदम रुक गए और मैं उसके करीब चला गया और मैंने कहा कि मुझे इन्नल इंसान लफी खुस्र का तर्जुमा समझ में आ गया। जिस तरह तेरी बर्फ पिघलती जा रही है, मेरी जिंदगी पिघलती जा रही है। और अगर तू अब बर्फ वक्त पे बेच ले, इन पिघलती बर्फ को तू दिरहम के बदले, दीनार के बदले, पारचाजात के बदले, जिन्स के बदले फरोख्त कर ले, तो फायदा हो जाएगा, 4 आने तेरे हाथ लग जाएंगे। और मैं भी इन सांसों के बदले दरूद पढ़ लूं, इन सांसों के बदले सुजूद कर लूं, इन सांसों के बदले कयाम कर लूं, किसी दुखी के सर पे हाथ रख दूं, किसी परेशान की परेशानी दूर कर दूं, तो मेरी सांसें काम आ जाएंगी। वरना ये ठहरेंगे नहीं, सोए हुए हों तो फिर भी सांसें टूट रही होती। तो हम कितनी जल्दी मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जिंदगी कितनी मुख्तसर है और हम कितने बेपरवाह हैं। आंखें उस वक्त खुलती हैं जब आंखें बंद होती हैं, लेकिन क्या फायदा उस वक्त का? आज का पछतावा कल की बेहतरी की जमानत है, और आज के पछतावे से कल की जिंदगी की खूबसूरती नसीब हो सकती है। इसलिए ये ढलता हुआ सूरज, ये देखें अभी जब दाखिल हुए थे तो सूरज अभी सर पे था, लेकिन अब सूरज दर्द गुरूब से जर्द हो चुका होगा और चंद लम्हों के बाद वो निगाहों से ओझल होगा। मियाँ साहब भी बोले कि जिंदगी तेरी जो है डूबते सूरज की तरह है, डीगरते दिन गया मोहम्मद, ओढ़क नू डूब जाना।
تو یہ میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں. اس سے قبل کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے. مجھے اپنی زندگی کو، آپ کو اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی چوکھٹ پہ حاضر کر دینا ہے. ہمارے میزبان محترم نے کہا والدہ ماجدہ کی بابت، تو آج ان کے اصال ثواب کے لیے میں اور آپ جمع ہیں. ایک وقت ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے کہ لوگ ہمارے لیے جمع ہو رہے ہوں گے. یہ وقت تو آنے والا ہے، اس کے تو چھٹکارا نہیں ہے، اس سے تو خلاصی نہیں ہے، کوئی بھاگ سکتا نہیں ہے، موت سے تو فرار نہیں ہے. تو آج وہ نہیں ہیں، لیکن ان کا سعادت مند بیٹا ان کی یادوں کے چراغ کو روشن کیے ہوئے ہے. ورنہ میں ایسے بیٹے بھی دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی سکی ماں کا جنازہ نہیں پڑھا. آپ کہیں گے کوئی ایسا بد نصیب بھی ہو سکتا ہے جنازگاہ میں گیا ہے لیکن وہاں جا کے کھڑا رہا ہے، جنازہ نہیں پڑھا. آپ کہیں گے کہ ایسا بد نصیب؟ میں نے کہا ایسے بد نصیب آپ نے بھی دیکھے ہوں گے. یہ کون سے بد نصیب ہیں؟ یہ وہ بد نصیب ہیں جنہیں جنازہ آتا نہیں. ساری زندگی لوگوں سے فراڈ کرتے ہیں، اور جب اپنی ماں مر جاتی ہے، اپنا باپ فوت ہو جاتا ہے، تو یہ فراڈ پھر وہ اپنی ماں سے بھی کرتے ہیں، اپنے باپ سے بھی کرتے ہیں. مجھے بتاؤ کتنا بد نصیب ہے وہ بیٹا کہ جو اپنی ماں سے، اور وہ بھی مرنے کے بعد فراڈ کر رہا ہے، اور اپنے باپ سے وہ بھی مرنے کے بعد فراڈ کر رہا ہے. اور کتنا خوش نصیب بیٹا ہے کہ جو روزانہ اپنی ماں کے لیے دعا کرتا ہے. اور میں کہتا ہوں اگر بیٹا نمازی ہوگا، بیٹی نمازی ہوگی، اہتمام سے دعا نہ بھی کرے، دن میں کتنی مرتبہ کہے گے ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میری ماں کو بھی بخش دے، میرے باپ کو بھی بخش دے. اور جب بندے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں اللہ خالی ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، تمہارا رب حیا کرنے والا سخی ہے، کریم ہے. بندے جب اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑ دیں. انہوں نے میرے سے مانگا ہے، میں بھی نہیں دوں گا تو کس در پہ جائیں گے. میں ایک دیہاتی بات کرنا چاہتا ہوں. اتنے لوگ جتنے آپ یہاں بیٹھے ہیں، اتنے لوگ اٹھ کے کسی دنیا دار کے ڈیرے پہ چلے جائیں اور اس سے کچھ مانگیں اور وہ دے سکتا بھی ہو، تو کیا وہ آپ کو خالی لٹا دے گا؟ وہ کہے گا ڈیرہ داری کی شان کے خلاف ہے کہ اتنے لوگ دروازے پہ آ گئے اور ان کو خالی موڑ دوں. تو جب تم اتنے بڑے ڈیرہ دار ہو اور تمہیں اتنی غیرت ہے کہ اتنے لوگوں کو خالی نہیں موڑتے، تو کریم خالی موڑ دے. آؤ تو صحیح اس کی چوکھٹ پہ جھولی پھیلاؤ تو صحیح. پھر دنیا داروں سے مانگنا ہو تو ان کی زبان میں مانگنا پڑتا ہے. اللہ سے جس زبان میں مرضی مانگو، عربی میں مانگو، اردو میں مانگو، ہندی میں مانگو، سندھی میں مانگو، اقبال کے لہجے میں مانگو، سادی کے انداز میں مانگو. نہیں مانگنا آتا خالی ہاتھ پھیلا دو، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے. آؤ تو صحیح اس کی چوکھٹ پہ، اپنے ہاتھ پھیلاؤ تو صحیح. دنیا داروں سے مانگے تو ناراض ہوتے ہیں، خدا سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے. اللہ کل ما یابو بکم ربی لولا دعاؤکم. آؤ نا اس کی چوکھٹ پہ، دستے طلب دراز کرو. دنیا داروں سے مانگنے کے لیے وقت چاہیے. اس وقت تو صاحب سوئے ہوں گے، اس وقت تو ناشتہ کر رہے ہوں گے، اس وقت تو بیوی بچوں کے ساتھ مشغول ہوں گے. لیکن اللہ سے جب بھی مانگو، پچھلے پہر کنڈی کھڑکاؤ در رحمت کھلا پاؤ گے. دن کو مانگو، رات کو مانگو، مانگو تو صحیح. وہ تو اتنا کریم ہے. اچھا بت کو سامنے کھڑا کیا ہے اور زلیخا ہاتھ جوڑے بت کے آگے پکار کرتی ہے، روزانہ سے شام کھڑی ہو جاتی ہے، یا صنمی یا صنمی، اے میرے بت، اے میرے بت، بچھڑا ہوا یوسف ملا دے. سحر دم تک پکارتی رہتی. عمر بیت گئی، چہرے پہ جھریاں آ گئیں، بڑھاپا طاری ہو گیا. ایک دن رات کا پچھلا پہر ہے، بت کے آگے ہاتھ جوڑے یا صنمی کا وظیفہ پڑھ رہی ہے. اچانک نیند کا جھٹکا آ گیا، زبان بل کھا گئی، بولی یا سمادی، یا سمادی. کہا جبریل جلدی جا، یوسف کے گھوڑے کا رخ موڑ دے. یا اللہ تجھے تو نہیں پکار رہی، وہ تو بت کو پکار رہی ہے. زبان بل کھا گئی، یا صنمی کی بجائے یا سمادی کے لفظ زبان پہ آ گئے. کہا جبریل اتنا عرصہ ہوا بت کو پکارتے ہوئے، اس نے کوئی جواب نہیں دیا. آج جیسے بھی اس کے لبوں پہ میرا نام تو آیا ہے، اگر میں نے بھی جواب نہ دیا، میرے اور بت میں فرق کیا ہوا؟ تو آؤ آج کی اس مجلس میں ہم ان کی والدہ کے لیے دعا مانگیں. اے عرش کے مالک، ان کی والدہ کو حضور کی ماں کا صدقہ جنت کی بہاریں عطا کر. اور ہم اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعائیں مانگے. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ماں باپ کی قدر کرو. میں نے یہ بھی پڑھا ہے جو اپنے والدین کے لیے روزانہ دعا مانگتا ہے، والدین زندہ ہوں تب بھی، فوت ہو گئے ہوں تب بھی، روزانہ ماں باپ کے لیے جو شخص دعا مانگتا ہے، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی. تو اپنے ماں باپ کو اگر زندہ ہیں تو قدر کرو، فوت ہو گئے ہیں تو ان کے لیے کثرت کے ساتھ دعا کرو.
یہ گھنا سایہ ہے۔ کبھی آپ نے درخت کو دیکھا ہے کہ ساری دھوپ اپنے پتوں میں جذب کرتا ہے اور نیچے بیٹھنے والوں کو چھاؤں دیتا ہے۔ ماں باپ سارے دکھ اپنے اوپر لیتے ہیں، اپنی اولاد کو آسائش اور راحت پہنچاتے ہیں۔ قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے۔ جب نعمت پاس ہو تو قدر نہیں ہوتی، جب چھنتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی دولت تھی جو چھن گئی۔ میں تو آپ کیا، میری اور آپ کی حیثیت کیا، ماں کی کمی تو آمنہ کے لال نے بھی محسوس کی ہے۔ ایک دن حضور مسجد نبوی میں تشریف لائے، تا حد نظر صحابہ تھے۔ الحاوی للفتاوی میں امام سیوطی نے لکھا ہے، حضور کو دیکھا تو ادب سے کھڑے ہو گئے، بس یہ منظر دیکھنا تھا کہ چشمان اقدس سے آنسو چم چم جاری ہو گئے، اور حضور نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور روتے ہوئے کہا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے۔ انسان نے دکھوں کا دور دیکھا ہو نا، اچانک خوشحالیاں مل جائیں تو پھر انسان یہ آرزو کرتا ہے کہ میرے ماں باپ نے میرا وہ غربت کا دور دیکھا تھا، آج دولت کی چہل پہل بھی دیکھتے، آج میرے آنگن میں بہاریں بھی دیکھتے تو کتنے خوش ہوتے۔ اب حضور جب پیدا ہوئے تھے تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا۔ 6 سال کی عمر تھی، اپنی ماں کے ساتھ حضور مدینہ المنورہ گئے۔ واپسی ابوا کے مقام پہ حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور انہیں لگا کہ یہ میری بیماری جان لیوا ہے۔ ام ایمن کو بلایا، کہا میرے بیٹے کو بحفاظت امیر قریش تک پہنچا دینا۔ پھر خود حضور کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا حضور سے کوئی باتیں کرنا چاہ رہی تھی، لیکن ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ ابن حشام سیرت کی پہلی کتاب ہے، اس میں تفصیل سے یہ واقعہ موجود ہے۔ جب سر پہ ہاتھ رکھا تو حضرت آمنہ کی آنکھیں چھلکنے لگی اور روتے ہوئے آپ نے چند جملے کہے، کہا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے، میں بھی جا رہی ہوں، وہ ذکر باق، لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا، وہ ولدت طہرا، اس لیے کہ تیرے جیسا پاکیزہ بیٹا چھوڑ کے جا رہی